أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، سورہ انعام کی 8واں سپارہ ہے۔ ترجمہ تفسیر ابن کثیر سے ہے۔ یہ 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ کہہ دیجئے کیا اس نے یا کس نے یعنی اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو، نبئونی مجھے خبر دو۔ ٹھیک ہے، صحیح علم کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث جو وحی کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں ہیں؟ بتاؤ، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان گڑھا تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہے، رجس ہے، یا وہ فسق ہو کہ وہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا، غفور اور نہایت رحم کرنے والا رحیم ہے۔ یہ مضمون پیچھے ہم 2 جگہ پڑھ چکے ہیں، 3ری مرتبہ یہاں ہے اور 4تھی مرتبہ یہ آئے گا سورہ النحل میں، اور تھوڑا سا اس کا یعنی کہنا چاہیے جز ابھی اس سے پہلے بھی ہم نے تلاوت کیا تھا اسی سورہ میں۔ 8 8 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 8 ازواج زوجن کی جمع ہے۔ ایک جوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک جوڑے کو ازواج، زوجین، جیسے زوجین ہے نا، تو کیا ہے؟ زوجین کا مطلب ہے نا کہ 2 ہیں، نہیں تو ہر ایک کو زوج کہتے ہیں۔ جیسے شوہر ہے تو کیا ہے؟ وہ زوج ہے، بیوی ہے تو وہ بھی زوج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جمع آپ بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ ازواج بنائیں گے، اور 2 ایک میاں بیوی کو کیا کہیں گے؟ زوجین کہیں گے، ٹھیک ہے، کہ 2 ہو گئے نا، تو اس لیے زوجین یعنی ایک تثنیہ کا سمجھ لیجیے گا۔ تو یہ خیال رہے کہ عربی میں جوڑے کے 2 افراد میں سے ہر ایک کو زوج کہتے ہیں، نر ہو یا مادہ، ٹھیک ہے۔ بیوی ہے تو وہ بھی زوج ہے، شوہر ہے تو وہ بھی زوج ہے، بکری ہے تو وہ بھی زوج ہے، اور بکرا ہے تو وہ بھی زوج ہے۔ اس لیے زوجین کا معنی نر اور مادہ 2 قسمیں، ٹھیک ہے، تو ایک جوڑا ہوگا، 2 جوڑے نہیں ہوں گے، ایک جوڑا ہوگا۔ تو یہاں پر 8 جوڑوں کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جوڑے کی 8 قسموں کے اللہ تعالیٰ نے یہاں 8 قسمیں ازواج کی بیان کی ہیں۔ آپ نے دیکھا بھیڑ اور بکری
اور گائے اور اونٹ. تو اس طریقے سے آپ ہر ایک میں 2 رکھیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے. ایک نر ایک مادہ، ایک بکری ایک بکرا، ایک بھیڑ اور ایک بھیڑنی بننا. اسی طریقے سے ایک اونٹ اور ایک اونٹنی اور ایک گائے اور ایک بیل. تو یعنی آپ جینڈر میں کہہ لیں کہ جیسے ایک مذکر ایک مؤنث، میل فیمیل. تو یہ کتنی بن جائیں گے؟ 8 قسمیں بن جائیں گی نا، نر مادہ ملا کے. ٹھیک ہے. یہاں پر اسلام سے قبل عربوں کی جہالت کا بیان ہے کہ انہوں نے چوپایوں کو حرام قرار دے کر بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کی مختلف انواع و اقسام میں کیا کیا تھا؟ تقسیم کر دیا تھا. اسی طرح جانوروں، فصلوں اور پھلوں کو انہوں نے اور بھی کئی قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اسی نے ایسے باغات پیدا فرمائے ہیں جو چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی ہیں اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور اسی نے چوپایوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جن میں سے بعض بڑے بڑے اور بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں، پیچھے پڑ چکے ہیں نا، اور بعض چھوٹے چھوٹے زمین سے لگے ہوئے بھی ہیں. ٹھیک ہے. ذبح کر کے ہم ان کو کھا بھی لیتے ہیں اور دیگر فوائد بھی ان سے حاصل کرتے ہیں، دودھ بھی حاصل کرتے ہیں. پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ اسی نے بھیڑوں اور بکریوں میں سے نر اور مادہ کو مختلف رنگوں میں، کہیں سیاہ کہیں سفید کہیں براؤن پیدا کیا. اسی طرح اس نے نر اور مادہ اونٹوں اور گایوں کو بھی پیدا فرمایا، اور اس نے جانوروں کو یا ان کی اولاد میں سے کسی کو بھی حرام قرار نہیں دیا، بلکہ ان سب کو انسانوں کے کھانے کے لیے، ان کی سواری کے لیے، ان کی بار برداری مال برداری کے لیے، ان کے دودھ کے لیے اور ان کے دیگر فوائد کے لیے پیدا کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے ہیں. نبئونی، مجھے بتاؤ، ایسے نہیں بتاؤ، سند کے ساتھ بتاؤ. جانوروں کی حلت حلال کرنا، حرمت حرام کرنا کے متعلق یہاں پر کفار عرب سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو جاہلانہ طریقہ تم نے رائج کر لیا ہے، بتاؤ یہ کہاں سے تم نے اس کی دلیل پکڑی ہے. ٹھیک ہے. یہ تمہارے باطل ہونے کی اتنی بات کافی ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور ان سے یہاں پر دریافت کیا جا رہا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے ان میں حرمت آئی کہاں سے ہے؟ کیا اس لیے انہیں حرام سمجھتے ہو کہ وہ نر ہیں، یا اس لیے کہ وہ مادہ ہیں؟ اگر یہ وجہ ہے تو پھر تمام نر یا تمام مادائیں حرام ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میل فیمیل مذکر مؤنث سب حرام ہونی چاہیے. بعض نروں کو حلال اور بعض کو حرام، بعض ماداؤں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ بتاؤ ذرا. اور یا ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماؤں کے شکموں میں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر نر اور مادہ کی تخصیص بھی بیکار ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے سب ماؤں کی شکموں سے ہی آئے ہیں. پھر تو ہر جانور حرام ہونا چاہیے، چاہے وہ نر ہو یا مادہ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک شکم مادہ میں رہا تو ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسے ڈائریکٹ آ گیا. اور اگر ان کو حرام کرنے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہے تم بغیر کسی دلیل کے ان کو حرام بناتے ہو. اللہ عز و جل ان سے یہاں پر دلیل کا مطالبہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہارے پاس دلیل عقلی ہے تو بتاؤ کہ حرام ہونے کی وجہ ان دونوں کا نر ہونا. اگر یہ وجہ ہے تو پھر ان میں سے تم کئی نر کھاتے ہو. بتاؤ تمہیں بتانا پڑے گا. اگر مادہ ہونا ہے تو پھر تم ان میں سے کئی مادہ جانور حلال کیوں سمجھتے ہو؟ یا اگر پیٹ کا بچہ ہونا ہے تو تم پھر کئی پیٹ کے بچے خود کیوں کھاتے ہو؟ یہ ساری چیزیں بتاؤ. اگر تمہارے پاس دلیل نقلی ہے، عقلی ہے، کوئی بھی ہے تو بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم لاؤ جس میں اس نے ان جانوروں کے کسی نر یا مادہ جس کو بھی تم سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، جو بھی حرام سمجھتے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ. ٹھیک ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ. ٹھیک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے
یہاں مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں، اس میں سے کچھ بھی حرام نہیں ہے، صرف تمہاری اپنی بس قیاسی باتیں ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ، کیا تم اس وقت حاضر تھے، کیا تم اس وقت خود موجود تھے؟ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نے حلال یا حرام کرنے کا یہ حکم جاری فرمایا، پھر بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے نہ خود سنا، نہ کسی رسول علیہ السلام کے واسطے سے سنا، بلکہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بن عامر خزائی کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی آنتوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا، اس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی سزا تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے، کس قدر یعنی عذاب میں وہ گرفتار ہے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے کہنے اور اپنی طرف سے اس میں کسی چیز کو ثواب یا گناہ سمجھنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ یہ وہ دین یا شریعت نہیں ہے کہ اس میں آپ کی جو مرضی آئے اپنی بات نکال لیں، اس میں داخل کر دیں، اس میں کم کر دیں، اس میں زیادتی کر دیں، یہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ یہ بخاری شریف ہے، کتاب التفسیر ہے، حدیث نمبر ہے 4623، اس میں یہ ہے۔ حدیث کافی طویل ہے، ایک ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یعنی جب کوئی دین میں نئی بات داخل کرے، کوئی بات دین میں اس کو دین سمجھ لے، ایجاد کر دے، تو سب سے زیادہ سزا اسی کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے۔ بلا شک و شبہ جس چیز کو اللہ نے مالک الملک نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ جس چیز کو اللہ کے نبی نے بتایا یہ حلال ہے وہ بے شک حلال ہے، جس کو حرام فرمایا بے شک وہ حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا بھی اللہ کا بتانا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بتانے سے، اللہ کے خبر دینے سے ہمیں خبر دی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی۔ عبدالسلام بن محمد نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، ہرن بکری کی جنس میں داخل ہے، ہرن جیسے یعنی بکری ہے ایسے ہرن ہے، ٹھیک، اس کے قائم مقام ہے، اور بھینس نیل گائے اور گورخر، یہ گائے اور بیل کی جنس ہیں، اور یہ جانور عرب میں اتنے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ چوپاؤں کی مشہور 4 قسمیں وہی ہیں جو یہاں پر مذکور ہیں، یہاں بیان ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس احکامات آ رہے ہیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر کیا ہو، اسے کھائے وہ حرام ہو، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے یہاں پہ، یعنی جن چیزوں کو تم نے حرام قرار دے رکھا ہے ان چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو حرام اسلام نے کیا ہو، یہ تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، تو اس کی یعنی ڈیٹیل تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن تھوڑی سی یہاں پر بھی اس کو ہم جو ہے دیکھ لیں گے۔ کسی چیز کو حرام کرنے کی 2 وجہیں ہوتی ہیں۔ کوئی چیز حرام ہم پر کیوں ہوتی ہے، کوئی چیز اللہ نے حرام کیوں کی ہے اپنے بندوں پر، تو کسی چیز کو حرام کرنے کی 2 وجہیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ وہ چیز جو ہے ہمارے جسم کے لیے نقصان کا باعث ہے، جسمانی یا روحانی طور پر وہ ہمارے لیے کیا ہے، نقصان کا باعث ہے، مضر ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ چیز اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ جسمانی نقصان ہو جب بھی، روحانی نقصان ہو، ضرر ہو جب بھی، وہ چیز منع کر دی جاتی ہے، اور لوگوں کو اس کے اثرات بد سے بچانے کے لیے اس کا استعمال ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ چیزیں جن کا ذکر پہلی آیت میں گزرا، اور یہاں پر خصوصیت کے ساتھ دیکھیے 4 چیزوں کا ذکر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، 4 چیزیں بیان، ایک میتہ، ایک دم، ٹھیک ہے، مردار، خون، اور اس کے علاوہ کوئی چیز حرام کیوں ہوتی ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ بطور سزا کسی شخص یا قوم کو ایک چیز کے استعمال سے روک دیا جائے،
تو یہ بطور سزا بھی ایک ہوتا ہے، لیکن یہ دو وجہوں کے علاوہ اور کوئی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں کہ اپنے بندوں کے لیے وہ کیا چیز حلال فرماتے ہیں اور کیا چیز حرام فرماتے ہیں۔ انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے رب کے حکم کا پابند ہے، جو ہمارا مالک ہمیں منع کر دے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، جس کی اجازت دے دے وہ ہمیں کر لینا چاہیے، کرنا چاہیے۔ یہاں 4 چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص کر یہاں نام لے کر ذکر فرمایا ہے کہ وہ حرام ہے، تو وہاں نمبر 1 مردار، نمبر 2 رگوں کا بہتا ہوا خون ہے، چاہے وہ ذبح کے وقت ہو جب وہ بہتا ہے بہایا جاتا ہے، یا یہ کہ جیسے کسی کا ویسے کٹ لگ گیا یا ویسے کوئی زخمی ہو گیا خون بہہ رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ پیالہ لے جائیں اور اس کو بھر کے لے آئیں اور جما لیں یا ویسے پی لیں یا ویسے کھا لیں۔ بہت سے لوگ اپنا خون جو بہتا ہے چاٹ لیتے ہیں، استغفر اللہ، پتہ نہیں یہ سب چیزیں، تو یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو بوٹیوں وغیرہ میں جو لگا رہتا ہے خون، بہت سے لوگ اس کے لیے بھی بہت یعنی نفاست کرتے ہیں۔ دھو لینا، ایک دفعہ آپ نے دھو لیا بس کافی ہے، ٹھیک ہے۔ دھو لینا ضروری ہے، آپ دھو لیجئے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے جراثیم وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اس سے حفاظت کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے گوشت کو دھو لیجئے، صاف ستھرا کر لیجئے۔ بس پھر یہ کہ اگر آپ اس میں اب تھوڑا سا لال لال کچھ نظر آ رہا ہے تو اس میں نفسیاتی مریض بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مردار اور رگوں کا بہتا ہوا خون وہ کسی بھی طرح سے، چاہے وہ ذبح کے ذریعے سے بہے یا ویسے بہے۔ اور تیسری چیز کیا بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، یعنی وہ سخت گندا ہے، نجس ہے۔ اور چوتھی چیز کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اوہل لغیر اللہ بہ، یعنی جس کے ذبح کے وقت اللہ کے نام کے علاوہ نام بلند کیا جائے یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لے لیا جائے۔ اچھا، اس چیز کو بڑا آپ نے میرا خیال میں اگر غور کیا ہو تو تھوڑا سا بڑا نازک سا یا نفیس سا فرق ہے، لغیر اللہ بہ یا بہ لغیر اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکار دیا جائے، یا یہ کہ نام تو اللہ ہی کا لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کی رضا، کسی اور کی خوشنودی پسند درکار ہو ذبح کے وقت۔ تو یعنی یہ معمولی سا بہت ہی باریک سا فرق ہے لغیر اللہ بہ اور بہ لغیر اللہ، ٹھیک ہے۔ 4 جگہ بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ مضمون قرآن مجید میں 3 جگہ ہے، 4 جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور 3 مقام پر اللہ نے فرمایا لغیر اللہ بہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہیں پر فرمایا آیت نمبر 145 پر سورہ انعام میں، سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 173 پر، سورہ نحل میں فرمایا آیت نمبر 115 پر، اور سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 3 پر۔ تو 4 مقامات ہو گئے۔ 3 مقام پر اللہ نے فرمایا اوہل لغیر اللہ بہ، لیکن ایک مقام پر فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 173 پر وما اوہل بہ لغیر اللہ، یہ ایک مقام پر فرمایا وما اوہل بہ لغیر اللہ۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو آپ ضرور دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے، کسی اور کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے ذبح کیا جائے، جب بھی وہ جانور حرام ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے پھر بھی حرام ہے۔ یہ آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، لغیر اللہ بہ، اوہل لغیر اللہ بہ وما اوہل بہ لغیر اللہ۔ تو اس چیز کو ذرا غور کریے گا، اور یہاں پر یہ آپ ذرا غور کرنے کی چیز ہے جس کو مفسرین نے بڑی تفصیل سے اس پر یعنی جرح بحث کی ہے کہ یہاں 4 چیزوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا ہے۔ صرف ان 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار تذکرہ فرمایا، ان کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے، تو صحیح بے شمار چیزیں ان کے علاوہ حرام ہیں لیکن یہاں ذکر نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے کہ کیسے پتہ چلے؟ کثیر التعداد ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ٹھیک ہے، شراب ہے حرام ہے، ذکر نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پہ 4 چیزوں کو، درندے وغیرہ ہیں۔ تو مفسرین کرام نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ یہ آیت جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ مکی ہے۔ یہ آیت سورہ انعام کیا ہے؟ مکی ہے۔
سوائے چند آیات کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ یہ جو سورہ انعام ہے وہ مکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے اور جگہ بھی ذکر ہے، لیکن بہرحال اس صورت کی بات ہو رہی ہے، ان آیات کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب یہ بات ہو گئی کہ یہ آیت جمہور کے نزدیک مکی ہے اور دوسری اشیاء کی حرمت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک جو وحی ہوئی ہے اس میں صرف ان 4 چیزوں کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہا اور مناسب اوقات پر حکم الہی سے اور چیزیں حرام ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر داڑھ سے چیر کر کھانے والے جانور اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندے، ان کو کیا کیا؟ حرام قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، کہ ہر وہ جاندار جو داڑھ سے شکار کرتا ہے، اپنے کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پنجوں سے نوچ کر، اور وہ پرندے بھی حرام ہو گئے اور وہ جانور بھی حرام ہو گئے۔ اور آپ کو صرف قرآن سے حرام حلال نہیں تلاش کرنا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور فرمان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن چیزوں کو حلال کیا اور کن کن کی چیزوں کو حرام کیا، کیونکہ ضروری نہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں حلال حرام کیا ہو، اپنے نبی کو خبر دی، اپنے نبی کے ذریعے سے حرام حلال کر دیا۔ اب مردہ کی تفصیل دیکھیے کہ میتہ کسے کہتے ہیں۔ ہر وہ جانور حلال ہے، کھانے میں حلال ہے، چاہے وہ بکری ہو، بکرا ہو، مرغا ہو، کچھ بھی ہو، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو حلال جانور جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے کی وجہ سے مر جائے، وہ کیا ہے؟ حرام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور شرعی طریقے کے خلاف اگر ذبح کیا گیا ہو، جیسے کہ جان بوجھ کر تیز دھار آلے کی ایک ہی ضرب سے آپ نے کیا کیا؟ گردن کو کاٹ کے الگ کر دیا، ٹھیک ہے، پھینک دیا گردن کاٹ کے، اور اسی طریقے سے سخت گرم پانی میں آپ نے ڈبو کر مار دیا، یا کرنٹ وغیرہ کے ذریعے سے مار دیا، یا گردن پکڑ کے آپ نے مروڑ دیا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ حرام ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے غیر شرعی طریقے سے آپ نے ان کو مارا ہے، جو حکم تھا اس طریقے سے نہیں مارا۔ اور شکار کا جو طریقہ کار ہے وہ حدیث شریف میں تفصیل سے بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ کا نام لے کر آپ اگر کسی شکاری جانور کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ شکار کر کے لے آتا ہے تو اس کی ایک الگ جو ہے نا فہرست ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تمام مردار حرام ہے۔ خون جو بہایا جائے زندہ کا یا ذبیحہ کا حرام ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو جسم کے ساتھ لگا رہ جائے وہ خون، جیسے کلیجی ہے، تلی ہے، اور خون کی طرح ہے، لیکن وہ خون مطلب اس طرح کا نہیں ہے جو ہمارے لیے حرام ہو، حلال ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور جو گوشت پر لگا رہ جاتا ہے بعد میں خون، وہ بھی حرام نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کو کبھی ہنڈیا میں آپ کو نظر آیا کہ یار اس میں تو بوٹی میں لال لال نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اس کا بلڈ رہ گیا یہاں پہ، نہیں تو وہ حرام نہیں ہوتا کہ آپ کا کھانا پتہ چلا آپ کی پوری جو ہے وہ دیگ حرام ہو گئی کہ اس میں سے ریڈ کلر نکل آیا نا خون کا، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خنزیر کا گوشت کہ وہ کیا ہے؟ وہ گندگی ہے، اس کی پاکی کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، چاہے آپ جتنا بھی اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کریں، ٹھیک ہے، کوئی صورت نہیں کہ آپ اس کو پاک کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خنزیر جو ہے صحت کے لحاظ سے بے شمار بیماریوں کا باعث ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری بیماریوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے، تو اس لیے خنزیر کو ویسے بھی نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کسی کی اگر طبیعت بھرتی بھی ہے تو نہیں کھاؤ بھائی، نہیں کھاؤ، اللہ کا حکم مان لو، فائدے میں رہو گے دنیا اور آخرت میں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، باغی آپ جانتے ہیں نا باغی کسے کہتے ہیں؟ سرکش باغی، یہ وہی باغی ہے، ٹھیک ہے۔ ترا استرار، حالت استرار، ٹھیک ہے، انتہائی انسان مجبور لاچار ہو جائے کہ اب یعنی اب حرام کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اتنی مجبوری آ جائے، یعنی آپ استرار کا معنی مجبوری لے لیں، انتہائی انسان مجبور ہو جائے، تو جو شخص مجبوری کی بنا پر ان حرام چیزوں کو کھا لے بشرطے کہ انہیں حلال نہ سمجھے اور نہ ضرورت سے آگے بڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے۔ نہ تو اس کا مقصد سرکشی ہو اور نہ اس کا مقصد نافرمانی ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنا ہو، نہ اس کو حلال سمجھنا ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ تھوڑا بہت چکھ لیتا ہے
اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، زندگی کو بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایک چیز کی یہاں پر اور بھی وضاحت پڑھ لیتے ہیں حدیث شریف کے حوالے سے، کہ ایک جانور ہے آپ کے پاس اور وہ مر گیا، ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، بکری تھی، بھیڑ تھی، دمبا تھا، کچھ بھی تھا، مر گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، اب اس کی کھال کا کیا کریں؟ آئیے بھی حدیث شریف دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف یہ ہے حدیث نمبر 6686، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی صاحبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ان کی ایک بکری مر گئی، تو اس کے چمڑے کو ہم نے دباغت دے دیا، پھر ہم نے اس کی کیا کی، مشق بنا لی، جو ایک آپ کہیں نا بیگ ٹائپ جیسے ہوتا ہے نا، ایک بہت طریقے کے ساتھ بنتی ہے وہ، کہ اس کے اندر آپ پانی بھر لیں تو وہ پانی آپ کا نہ گرے، اونٹنی وغیرہ پر بھی رکھ لیا جاتا تھا، تو اس طریقے سے بنا لیا، یعنی ایک ایسا بیگ، ایک ایسا آپ کہیں کہ پاؤچ، اس طریقے سے اس طور پہ بنا لیا کہ اس میں نبیذ بناتے رہے، نبیذ ایک شربت ہے، بناتے رہے، تو یعنی وہ حرام نہیں تھی یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی، پھٹ گئی۔ تو یہاں سے آپ کو حدیث شریف سے پتہ چلا کہ اگر کسی کا جانور ایسا ہے، جو بھی جانور پالنے والا ہے، اس نے پالا ہے اور اس کا جانور مر گیا ہے، تو اس کی کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید کی آیات میں ہمارے لیے بھی بہت سارے سبق ہیں۔ سبق یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان کر دی وہی ہمارے لیے دلیل ہے، اپنی طرف سے ہم اپنے گھر سے دلیل بنا نہیں سکتے۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز حلال ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو یا وہ حدیث میں ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کوئی ایسی چیز ہو جو صحابہ کرام بھی کرتے ہوں، آپ کے لیے آپ کی خصوصیت نہ رہی ہو، تو وہ کیونکہ بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھیں، اب امت بھی کرنے لگ جائے تو امت کے لیے وہ جائز نہیں ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے اور اٹھتے تھے تو وضو نہیں کرتے تھے، کبھی کرتے بھی تھے کبھی نہیں بھی کرتے تھے، اور ویسے ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی تھی کہ آپ کا دل بیدار رہتا تھا اور آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے۔ تو امت کو تو نہیں پتا، امت تو نہیں کر سکتی کہ وہ سو رہی ہے، سوتے سوتے اٹھے اور پتہ چلا کہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ مولانا صاحب ہیں، چونکہ علامہ صاحب ہیں، قرآن و حدیث کا علم ہے ان کے پاس، تو ظاہر ہے وہ تو نہیں کریں گے، وہ تو رسول اللہ کے لیے خاص تھی وہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اب اگر صحابہ کرام نے جو کام رسول اللہ نے کیا، صحابہ نے بھی اس کو جاری رکھا، تو ٹھیک ہے کہ سمجھ لے کہ وہ عمل سب کے لیے ہے، اور اگر اس کو صحابہ نے نہیں کیا، وہ تو پھر رسول اللہ کے لیے خاص چیز تھی، تو وہ ہمیں نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دین میں اپنی طرف سے کوئی بات داخل بھی نہیں کرنی، کمی بیشی کرنے کا ہمیں اور آپ کو اختیار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، دلیل مانگی ہے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ نے جب دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، دین کے احکامات اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے، تو کیا تم حاضر تھے کیا؟ ہیں اس وصیت کے وقت، اس کے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے وقت کیا تم حاضر تھے، موجود تھے؟ اپنی طرف سے باتیں کیوں بنا رہے ہو؟ نہیں۔ تو جب یہ حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا تو کوئی بھی نہیں، جب یہ حق جاہلوں کو بھی نہیں ہے اور عالموں کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ عالموں کو بس یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو دوسروں تک پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ لوگ ان کی عزت کریں، قدر و منزلت کریں، کہ مطلب ان کے ساتھ بے ادبی بدتمیزی نہ کریں، ٹھیک ہے، طور طریقے کے ساتھ پیش آئیں اور جو کچھ ہو سکے ان کی خدمت کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہاں ان کو اپنا رب بنا لیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بغیر علم کی کوئی بات کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ بغیر علم کی کوئی بات کرنا، دین میں کوئی نئی بات کرنا، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان کی نسبت کرنا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتے۔ اس لیے ہمیں یہاں پہ توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچائے اور ظالموں کی اللہ تعالیٰ صحبت سے بھی بچائے۔ ایک سبق ہمارے لیے اس میں یہ بھی ہے کہ ہر چیز جو بھی عبادت کی نیت سے ہم کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور عبادت کے علاوہ بھی جو بھی کام کریں، مطلب ماں باپ کی خدمت ہے، اس کے علاوہ اپنے تمام جو رشتے ہیں، احباب ہیں، رحم کے رشتے ہیں، ان کے ساتھ وہ صلہ رحمی کا سلوک ہے، سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا، کسی اور کی رضا و رغبت مقصود نہیں ہو کہ فلاں تعریف کرے گا، فلاں کا بدلہ دینا ہے، فلاں آیا تھا مجھے بھی جانا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا سب کرنا کیا ہے، پھر ہمارے ثواب کو دور کر دے گا یا ثواب کو کم کر دے گا۔ تو صرف اور صرف رضا اور رغبت اور مقصد کیا ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دیں اور
کبھی بھی کسی بھی ایسی صحبت میں رہنے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ آپ کو حرام کھانا پڑ جائے. لیکن اگر کبھی ایسی مجبوری آ جائے، ایسا عذر آ جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ایک لمٹ رکھی گئی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بس کتنا آپ کھائیں گے تو آپ کی زندگی بچے گی، اس سے زیادہ آپ نے کراس نہیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے صحیح طریقوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور کفار کے طریقوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی، بچانے کی توفیق عطا فرمائے.